बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं हूं उज़्मा एजाज खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, नई सुबह के साथ नया आगाज़। जी हाँ, आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद। आज जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मा की भी तमाम तर मुबारकें आपको। और प्रोग्राम को आज हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं और उज़्मा आपके साथ जो है वो जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस पर हम ज़रा अपनी गपशप करेंगे और यकीनन आप दोस्तों की कॉल्स वगैरह भी हम इस हवाले से शामिल करेंगे। और दूसरे हिस्से में हमारे साथ जो है ना बशीर फारूकी साहब शामिल होंगे। न्यूज़ ऑफ द डे क्या है उस्मा? अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है, कल के अगर हवाले से बात करें तो कल यौम तकरीम शुहदा मनाया गया था और उसके बाद बहुत सारे ऐसे बयानात थे जो सामने आए थे। हम फिर से ये बात करते हैं कि हम अपने फ़ौज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं, शुहदा को सलाम पेश करते हैं और उनकी दी जाने वाली क़ुरबानियों को सराहते हैं। उसी के लिए यौम शुहदा तजदीद अहद और तजदीद वफ़ा के नाम से मनाया गया था। उसका बेसिक मकसद ये था कि जो आवाम और जो हमारी फ़ौज है उसके दरमियान का जो राब्ता है उसको मोहब्बत, प्यार और यगानगत के साथ उसको ऊपर लेके आया जाए। बिल्कुल सही है। नंबर 1। तो दूसरी अगर मैं बात करूं अगर तो पीटीआई के हवाले से, पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। डिटेल्स आपके पास बेहतर हैं तो आप मुझे बताइए ताकि उसमें हम कुछ ऐड ऑन जी कर हाँ, सकें। अभी जो मुसरत चीमा साहिबा और उनके शौहर जमशेद चीमा उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मुसरत चीमा साहिबा जो हैं ये वज़ीर आला पंजाब थे जब उस्मान बुज़दार उनके दौरे हुकूमत में तर्जुमान थी। तो पीटीआई की ये कुछ विकटें और भी गिर गई हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की राय सुनने को मिल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो पीटीआई को कमज़ोर कर दिया गया है, आने वाले दिनों में शायद पीटीआई का कोई मुस्तक़बिल नहीं रहेगा, कुछ ऐसा कह रहे हैं। और जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खुशियाँ मनाने वाले जान लें कि पीटीआई नहीं जमहूरियत को कुचला जा रहा है। तो अच्छा, फिर कुछ लोगों ने ऐसी भी तनकीद की है, जो तनकीद करने वाले हैं वो कुछ भी तजिया करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि शायद इमरान खान जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो अलग अलग किस्म की बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। आपको क्या लगता है वैसे क्या होने वाला है? कोई पीटीआई को वाकई नुकसान पहुंचा है? और मतलब ये जो इतने बड़े पैमाने पे पूरी कैंपेन हो रही थी पहले और अभी भी, इसका कैसे देखती हैं? देखिए, मैं आपको मतलब मैं बिल्कुल एक ऐसा तजिया बता रही हूँ क्योंकि जो लोग जानते हैं ना, मतलब जो न्यूज़ मीडिया से रिलेटेड हैं लोग, उनकी जो फेवरेटिज्म है ना वो थोड़ा सा अलग है। शायद वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, लेकिन जो आवाम है ना वो अभी भी पीटीआई की दीवानी है। मैं आपको सच बता रही हूँ। अच्छा? और हाँ, होता ये है बेसिकली कि देखिए पार्टी में उतार चढ़ाव आता है। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, शायद हम अपने मुंह से नहीं कह सकते कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, जो उनके जिन्होंने जो ग्रास रूट से उनके साथ हैं, उनके ऊपर उनको ऐसी क्या प्रेशर था उनके ऊपर जिसकी वजह से उन्होंने पार्टियां छोड़ी हैं। लेकिन जब आप हमेशा इस चीज़ को देखिएगा फ़हीम, आपकी तरक्की हो रही हो ना, कोई आपकी टांगे खींचे, इट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग ग्रो अप। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एतमाद इमरान खान साहब के साथ है, उनके साथ क्यों है? उनकी दयानतदारी की वजह से। लेकिन एक अकेला इमरान खान शायद पार्टी को पूरा होलसेल लेके नहीं चल सकता। हाँ, अच्छा, वैसे अभी आइंदा का पता नहीं है। अगर एक लम्हे के लिए सोचा जाए कि कल को पीटीआई की फिर से हुकूमत आ जाती है, बिल्कुल, तो अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं तो ये दूसरी पार्टियों से जिस तरह यहाँ से लोग निकल के जा रहे हैं उसी तरह दूसरी पार्टियों से लोग निकल के वापस इसको भी ज्वाइन कर लें। सियासत का एक पुराना तरीकाकार चलता आ रहा है हमारे यहाँ। तो हमने तो ऐसी ही सियासत देखी है कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है। ये हॉर्स ट्रेडिंग है ना फ़हीम। हाँ। हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो लोग, जैसे हम कल बात कर रहे थे शो पे बैठे हुए, कि अभी तक ये लगता है कि कुछ लोगों को शायद नून लीग की हिमायत हासिल हो जाएगी, वो उनको खींचेंगे। कल तक ये कहीं बात, लेकिन रात जब मैंने खबरें देखी तो उसमें ऑफर्स भी आना शुरू हो गई। सो आप ये देखें कि दिस इज, मतलब क्या मेरी, आपकी, या ये जो बाकी हमारे अवानों में लोग बैठे, इनकी कोई वफादारियाँ नहीं है, इनकी ईमानदारी नहीं है। अच्छा। ये पाकिस्तान के साथ भी क्या वफादार नहीं है? अच्छा, उसमें मुझे मैं ज़ाती तौर पे ये भी समझता हूँ कि अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने इक़्तिदार में इन्होंने बहुत गलत फ़ैसले किए हैं तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने गलत किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर
4 سال میں انہوں نے کچھ لرن کیا ہے تو آگے ان کو دوبارہ اگر موقع بھی عوام دینا چاہتی ہے، عوام اگر موقع دینا چاہتی ہے تو بالکل موقع بھی ملنا چاہیے. ویسے جو دوسری پارٹیاں ہیں، جو ساری پورے ملک کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، یعنی کہ آج تک کا جو ماضی کا جتنا تجربہ تھا وہ سارا ایک جگہ پہ اب اکٹھا ہوا ہے. تو اب ان کو بھی بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے آج بھی کہ وہ آپ کے پاس ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں. آپ معیشت کے حوالے سے یا کسی بھی سیکٹر میں آپ اگر کام کرنا چاہیں تو ایسے ایکسپرٹ ایکسپیرینسڈ لوگ موجود ہیں ان کی ٹیمز میں. اب ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے ہم لوگ یار، مگر انفارچونیٹلی کس طرف ہم لوگ اس وقت آگے کہاں کھڑے ہیں. افریقہ کے غریب ترین ممالک جو ہیں ان سے بھی نیچے ہماری کرنسی ہے اس وقت. یہ کس قدر بدقسمتی اور ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل ختم نہیں ہو رہے. ہم آپس میں لڑائی جھگڑے میں اس قدر مصروف ہیں کہ معاشی حالت ہماری، وہ یہ جو اکانومی ہے نا، وہ ایسے زمین کی طرف جو ہے نا وہ گھس رہی ہے. جب پاکستان کے حالات برے ہوتے اور یہ جو سیاسی جو ایک صورتحال ہے نا، یہ ڈاؤن فال کی جانب جاتی ہے تو اسی وقت آپ کا ڈالر ریٹ بڑھتا ہے اور آپ ڈاؤن فال کی طرف جاتے ہیں. معاشی صورتحال ہو، سیاسی صورتحال ہو، ملک ڈکلائن کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اور اگر عمران خان صاحب کی بات کریں نا فہیم، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عوام کے دلوں میں اگر ہے، لیکن جو ان کے آپس کے لوگ ہیں نا، جو ان کے مشیر ہیں، شاید انہوں نے انہیں غلط مشورے دیے، لیکن ساتھ کے ساتھ جو یہ دیکھیں خان صاحب بھی ایکسپیرینس نہیں تھے. انہوں نے بھی بے شک مشورے دیے، مگر ان کی زبان سے ایسے الفاظ، ایسے جملے، ایسے وعدے ہوئے ہیں کہ جو پورے نہیں ہو سکے، وفا نہیں ہو سکے آج تک. اور انہوں نے نا جذبات میں آ کے وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر انہوں نے وہ کام کیا بھی نہ ہو، لیکن جب وہ ہوتا ہے نا کام تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جڑا بندہ ہے جس نے یہ کام کیا. اچھا، مگر اب یہ جذبات کی بات کر رہی ہیں نا، تو ہم اگر مطلب سیاسی پارٹیوں کو، عمران خان کو یا ان سب کو الگ رکھ بھی دیکھیں نا، ہم اپنے بیچ میں بھی، تو جو جذباتی انسان ہوتا ہے نا وہ غلط فیصلے کر جاتا ہے. بالکل اس سے فیصلہ ہو ہی جاتا ہے غلط. کوئی نہ کوئی کسی کی بات سن کے یا مطلب کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ وہ ایسا بلنڈر کر دیتا ہے کہ یار کیا ہو گیا. مگر خیر، خان صاحب کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے بہت کچھ کرنے کے بعد، چلیں ٹھیک ہے، وہ غلط تجربے کرنے کے بعد بھی کافی زیادہ لرننگ ہو چکی ہوئی ہے ان کی. بالکل. تو ابھی ان کو بھی دوبارہ سے آگے مطلب موقع ملنا چاہیے تھا، بٹ وہ ٹیم ہی ساری ٹوٹتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ فہیم. واقعی جو بھی اقتدار پہ آئے اور اقتدار میں آئے ان کو بھرپور طریقے سے موقع ملنا چاہیے، ان کو وقت ملنا چاہیے ڈیلیور کرنے کا. لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ پاکستان اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی بھی پارٹی آتی ہے اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ اس کی جتنی بھی پرفارمنس ہے وہ عوام کے لیے فائدہ مند ہو کے سامنے آ سکے. ساتھ موجود ہیں جناب شیخ محمد ندیم صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے فہیم بھائی. سر، موجودہ سیاسی جو صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ اپنا کیا تجزیہ رکھتے ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے خیالات بانٹیں نا. دیکھیں، آج کل کے حالات کا ہم سب کو علم ہے، اور جس طرح سے یہاں پولرائزیشن ہوئی تھی، یہ پولرائزیشن اب کچھ کم ہو رہی ہے، کیونکہ ایک پارٹی جو اس نے اپنی جو ہے وہ حدود کراس کی بہت زیادہ، اور تھوڑا سا اوور ایکٹ کیا یا ری ایکٹ کیا، جس کی وجہ سے اب وہ کافی جو ہے وہ ان کو اپنے بیک فٹ کے اوپر جانا پڑ رہا ہے. لیکن اس بیک فٹ پہ جانے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ کم از کم وہ جو ایک انتشار کی اور ایک جو کیفیت تھی ہر وقت کی، ایک آپس میں کانفلکٹ اور جھگڑا، وہ کم از کم کچھ عرصے کے لیے ڈائی ڈاؤن ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیشت کے لیے بہت سود مند ہوگا. اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے سیدھی الیکشن میں. آپ نے کہا کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، فی الحال تو الیکشن مجھے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن جب بھی ہوں گے اور تو اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو کام کرنے دینا چاہیے، اور اگلے 5 سال کے لیے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی معیشت آپ کی جو ہے تھوڑی بہتری کی طرف جائے گی، اور یو ول سی ڈے بائی ڈے کمنگ ڈے. ٹھیک ہے، ابھی بجٹ بھی آ رہا ہے، اس میں بھی یہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ انسینٹیو دیں، عوام کو کچھ دینے کی کوشش کریں. تو ان کے پاس اتنا بجٹ میں کچھ ہے تو نہیں خزانے میں، لیکن پھر بھی یہ گھما پھرا کے کچھ کوشش کریں گے کہ
सैलरीज बढ़ा दें, पेंशन्स बढ़ा दें, लोगों को कुछ इंसेंटिव शेख साहब, पेट्रोल में भी दिए। बिल्कुल, ये तो सूरत हाल जो आपने बजट के हवाले से बताई, ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे है। जिस वक्त बजट आएगा ना, तो उस वक्त फिर हुकूमत अपने जो उनके रिजर्व्स हैं या फाइनेंसेस, उसका रोना रोएगी, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन आपने खुद कहा ये बात कि जो भी कोई हुकूमत आएगी, इंतखाबात कराने चाहिए और उनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। तो ये जो पिछली हुकूमत गई है, इनका भी तो रोना यही था ना कि इलेक्शन कराए जाएं, वक्त पे इलेक्शन कराए जाएं, उसके नतीजा ये सारा सामने आया है। तो हम अगली हुकूमत के लिए हम इसका वेट करेंगे कि जी इंतखाबात होने चाहिए और जो भी हुकूमत आए वो अपना टेन्योर पूरा करे। हम इस सियासी सूरत हाल को इस हवाले से कैसे देखते हैं? तो क्यों नहीं हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखते? बिल्कुल, आपने बहुत वजह फरमाया कि देखिए, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती तो इकोनॉमी कभी भी आपकी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसी तरह आपके जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो कभी बेहतर नहीं हो सकते। आपने देखा अभी अमेरिका ने जो है वो बांग्लादेश के ऊपर वीजे के ऊपर कुछ पाबंदियां की सैंक्शंस टाइप लगाई हैं कि अगर वहाँ पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी को जो है वो आज़ादाना काम करने नहीं दिया गया, टाइम के ऊपर इलेक्शन नहीं हुए, थिंग्स लाइक दैट। और उसमें उन्होंने टारगेट किया है, यही इस्टेब्लिशमेंट को किया है, अदलिया को किया है, पुलिस को किया है, सारे जो उसमें शामिल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बाहर से भी नज़र आ रही हैं, मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो इनको ये आगे फैसला करना पड़ेगा कि अब ये इलेक्शन की तरफ जाएं, जो भी परमानेंट ठीक है अक्टूबर में हो, जो इन्होंने एक टर्म ये जो पार्लियामेंट है इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसी पर कर लें। मुझे तो उस पर भी नज़र नहीं आते कि ऐसा ना हो कि कोई और उसके ऊपर ये नमूना निकाल के इसको कैरी ऑन करें आगे और जो है डिले करें सर। तो ये होना चाहिए। और ये स्टेबिलिटी उसी वजह से आएगी। अभी जो स्टेबिलिटी टेम्पररी आएगी, मैंने इसके लिए कहा कि इमरान खान साहब IK और ये आपकी PTI और ये जब PDM, इनका आपस का कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया था कि जिसकी वजह से आपने देखा कि आखिर वो आके जो है वो एक बहुत बड़े जो है ना वो उसके ऊपर झगड़े के ऊपर कल्मिनेट हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी आप कह लें कि डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली उन्होंने जिस तरह से पहले एक बयानिया दिया हुआ था उसी के मुताबिक उन्होंने वो लाइन क्रॉस की। तो इसलिए मुल्क में अनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी, जो अभी एकदम से आप देखेंगे कि खत्म होना शुरू हुई कि भाई जो भी पार्टी हुकूमत कर रही है उसे खामोशी से हुकूमत कर ले। डेट अनाउंस होने दो, कोर्ट के अंदर केस लड़ो आप। अगर डेट अनाउंस हो जाती है, कोई आती है, उसके ऊपर आप फाइट कर लो। बिल्कुल सही। लेकिन ये हर वक्त का जनाब रैलियां और झगड़े और जुलूस और मार कुटाई, तो उसकी वजह से कैसे आपका सर ये तो एक हमारी रवायत ही चलती आ रही है। हमने तो आज तक ऐसे ही देखा है कि जो जीत जाता है वो कह रहा होता है कि मुझे अवाम ने वोट दिए, और जो हार जाता है वो ये कहता है मेरे साथ धांधली हुई है, और वो बाहर निकल आते हैं, एक रैलियाँ शुरू हो जाती हैं। ये तो हमेशा से ही हमने ऐसे देखा है। खैर, हम अगर मईशत की बात करें तो अभी कुछ साल पहले की बात है, जब कोविड आया था तो दुनिया भर में ऐसे बड़ी स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़ थी, बड़े ऐसे मजबूत ममालिक थे माशी तौर पे जो कमज़ोर हो गए थे, और उन्होंने कुछ अरसे में अपने आप को दोबारा से खड़ा किया है, और 1-2 साल के अंदर अंदर जो है वो फिर से जो है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की अगर सूरत हाल देखी जाए, इस वक्त अफ्रीका के किसी मुल्क से भी कम जो है ना वो हमारी करेंसी हो चुकी हुई है, और अगले 5 साल में इंतखाबात जब भी होते हैं और जो भी हुकूमत आती है, आपको लगता है कि उनके पास मईशत को बेहतर करने का कोई प्लान मौजूद है? खा वो PTI हो, PDM हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो, कोई भी जमात हो, क्या आपको लगता है कि इनके पास कोई प्लान है? इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि मुल्क को जो है ना इस तरह इस भंवर से बाहर निकाल लेंगे हम लोग आने वाले कुछ सालों में? देखिए, ये तो इनके पास तो कभी भी कोई प्लान ना था, ना है और ना आगे कोई आएगा। लेकिन जब पाकिस्तान की हालत ख़राब होती है तो फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे इदारे हैं, वो उन जगहों पे इंग्रेस करते हैं और उन चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं। उसमें आप कुछ कह लें कि बाहर के भी इदारे हैं जिनको हम बहुत गालियाँ भी देते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। इसी के लिए IMF भी एक इदारा है जो कर्जा देता है और वो कहता है कि जी आप ये इक़दाम करें ताकि हमारे पैसे जनरेट हो और आप कल को हमें वापस कर सके और आप भी खा सके और हमें भी दे सके। तो वो कोई गलत बात नहीं करते, वो तो आपको पैसा जनरेशन के लिए जगहें बताते हैं कि यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। किसी एक जगह उनका वो फोर्स नहीं होता, और वो कहते हैं कि भाई जब भी आपके पास खाने के लिए नहीं है, आप लोगों को जो है सब्सिडी देते फिर रहे हैं, बांटते कर रहे हैं।
تو یہ پلان ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جو میں نے جیسے بتایا کہ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی ایک شیخ صاحب تھریشولڈ کے بعد پکڑ پہ وہ چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. وہ خالی پولیٹیشینز میں چیزیں نہیں چھوڑی جاتی. اسی طرح سے جو دوسرے جب ہم کشکول لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی یہ چیزیں انشور کرتے ہیں. تو اس سے ہمارا کنٹری بار بار ان کرائسس سے تھوڑا سا نکل آتا ہے اور پھر تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف جانے لگتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے ہمارے ملک کو ہمیشہ تباہ کیا. اس کے بڑا دوسرا جو کاز ہے میں نے بتایا تھا وہ ہے بیڈ گورننس. دیکھیے بیڈ گورننس ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. اب بزدار صاحب جیسے چیف منسٹر پورے اتنے بڑے پنجاب جو کہ کئی ملکوں کے برابر ہے، اس کو اگر گورن کریں گے تو آپ بتائیے کہ کیسے یہ ملک چلے. شیخ صاحب میں جانے سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، لیکن معیشت کی بات کی جائے، ڈالر اگر ریٹ دیکھیں تو وہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو روپے کی قدر میں کمی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ انفلیشن اتنا بڑھ رہا ہے، اس سے معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے. ہمارے ریزروز نہیں ہو رہے، ہماری امپورٹ میں فرق آ رہا ہے، ہماری ایکسپورٹ رکی ہے، ہمارے پورٹس پہ مال پڑا ہوا ہے اور ہم نہیں نکال پا رہے. تو یہ ساری چیزیں بھی تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی معیشت پہ اثر انداز ہو رہی ہیں نا. تو اس کو یہ جو وزیر خزانہ ہے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے ڈالر کے حوالے سے، کیا پلاننگ ہے؟ ان کی تو ڈالر کے حساب سے کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو بھی پلاننگ اگر تھی تو وہ اب تک فیل ہو چکی ہے بہت بری طرح سے. ٹھیک ہے، اور وہ اس میں ان کو چاہیے کہ یہ فائنانس منسٹر کو اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ چینج کر دیں. ٹھیک ہے، اور مفتی اسماعیل صاحب کو شاید واپس لے آئیں. وہ ان سے قدرے بہتر تھے اور انہوں نے ڈالر کو پھر بھی کچھ لگام دے رکھی تھی. یہ تو اب بالکل بے لگام ہو کے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 300+ پہ جا رہا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ آپ کو کہ پاکستان میں خالی وزیر خزانہ ہی اس جو ہے نا منسٹری آف فائنانس کو نہیں دیکھتے ہوتے. منسٹری آف فائنانس کے اندر بھی اپنے لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے بتایا دوسرے ادارے ہیں جو اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ایک خاص لیول سے نیچے گیا تو یہ سب جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے، اس لیے ان لوگوں کی جو بھی پالیسی ہو رسپیکٹو آف دیئر، وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کو ایک خاص لیول سے نیچے نہیں جانے دیتے. اور یہی وجہ ہوئی ہے کہ میں شروع سے میڈیا بولتا آ رہا ہوں جب سے یہ آئے ہیں کہ جی اب پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کہ کل ڈیفالٹ ہونے والا ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہم نے نیوکلیر ڈیٹونیشن کی تھی، ٹوٹل خزانے کے اندر $2 ارب پڑے ہوئے تھے، ساری سینکشنز لگ گئی کہ ڈالر بھی نہیں آ سکتا تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے چاروں طرف سے ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں. جو ہمارے گارڈز ہیں انہوں نے اس کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، تو یہ آگے بھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا. لیکن ہاں، اس سے آگے نکلنے کے لیے، آگے چلنے کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے، پالیسیز چاہیے، کچھ ٹائم چاہیے. وہ ہمیں ملے گا الیکشن سے. صحیح. اچھا شیخ صاحب دیکھیں، آپ نے وقفے سے پہلے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے مطلب حکمران وہ عالمی مالیاتی ادارے کو یا مطلب ورلڈ بینک کے حوالے سے قرضے لینے کے حوالے سے ان کو بڑا برا بھلا کہتے رہتے ہیں. تو اب یہ بھی تو دیکھیں کہ ہماری جو ٹوٹل جو انکم آتی ہے، جو سورس آف انکم ہے ہمارا، وہ ہے ہی قرضہ اور مطلب ڈونیشن. تو اس پہ مطلب ہم لوگ کیسے ان کو برا کہہ سکتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں بھی ہمارے پاس اگر کوئی پلان ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں قرض نئی حکومت آئے گی، انہیں قرضے ملیں گے اور وہ کچھ عرصے کے لیے اس اکانومی کو پھر سے دھکا لگا سکیں گے. کیا یہی چلتا رہے گا؟ کچھ نہ کچھ تو اسے مطلب پریکٹیکل وے میں اس معیشت کو چلانے کے لیے کام کرنا ہوگا نا. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تاکہ دیکھیں ابھی الیکشن سے پہلے مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اپنی رائے ہے وہ آپ شامل کریں، شاید کسی کے کان میں پڑے اور بات جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے. دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے اگر تمام اسٹیک ہولڈرز جو اس پاکستان کے اندر ہیں، جس میں آپ ٹرائیکا اور پولیٹیکل جتنے بھی یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اگر بٹھا کر ہم ایک میثاق معیشت کر لیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جس کی بھی گورنمنٹ آئے پالیسی یہ ہوگی. ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ریلوے کے ٹکٹس میں چھوٹ دے دیتا ہوں، PIA کو میں آزاد کر دیتا ہوں. ایک کہتا ہے کہ نہیں میں اس طرح چلا. تو ایک دفعہ پالیسی سب مل کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ ارسپیکٹو دیئر کانفلکٹس، وہ لوگ آپس میں جس چیز پہ کرتے رہے وہ علیحدہ ہے. معیشت کو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور معیشت کی جو ایک دفعہ پالیسی اور گائیڈ لائن لگا دی جائے گی کہ جی اتنے پرسنٹیج ٹیکس ہم نے کلیکٹ کرنا ہے اور ہر ادارہ دے گا. اس میں ہم کسی مافیا کو نہیں ڈریں گے کہ ٹرانسپورٹ مافیا کھڑا ہو جاتا ہے پورے ملک میں جناب، وہ اپنے جتنے بھی ٹینکرز ہیں ان کو بند کر دیتا ہے. ریٹیل ہولڈر جتنے دکان والے ہیں، پرچون والے، یہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک دفعہ اس کا یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل. ٹھیک. تو شیخ صاحب یہ بتائیے، اب جیسے اگر ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں، بجٹ بس اب
آنے ہی والا ہے. لوگوں کے اندر بہت زیادہ بے چینی ہے. عوام سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مزید کیا بجٹ آئے گا, یہ ہمیں کیا ریلیف دیں گے. اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے, جو غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے لوگ. کس طرح سے اس بجٹ میں کیا کوئی آپ کو لگتا ہے یا کوئی ایسی تجاویز ہیں جو کہیں پہ ان لوگوں کو کمپنسیشن, یا پوری عوام کو ہی, مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص طبقہ اس کے لپیٹ میں آیا, پوری عوام ہی کمپنسیشن مل سکے, کچھ بہتر بجٹ آ سکے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے, اس میں تو ان کے پاس خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو اپنی جو ہے پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے آگے الیکشنز آ رہے ہیں. یہ الیکشن بجٹ ہے تو یہ کچھ نہ کچھ کر کے پیسہ جنریٹ کر کے یا ادھر ادھر سے نکال کے آئی واش کریں گے, اور لوگوں میں جیسے تنخواہ دار طبقہ ہے, میں نے کہا اس کو ریلیف دیں گے, جو ریٹائری ہیں پینشن والے ان کو ریلیف دیں گے, اور جو لیبر ہے اس کی سیلری جو منیمم ویج ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑھنی چاہیے وہ بھی یہ بڑھائیں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو یہ دیں گے آپ کو ریلیف. لیکن ڈیفینیٹلی ملک کے لیے جو بجٹ بننے جا رہا ہے وہ بہت ٹف ہوگا. ایک سائڈ سے دیں گے, دوسری سائڈ سے یہ ٹیکسوں کی شکل میں گیس چارجز اور فلاں چارجز یہ بڑھا بڑھو کے اب عام آدمی کے لیے دیکھیں گھر لینا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی اب اپنا گھر بنانا, ایک چھوٹا سا بھی آپ سنگل روم کا فلیٹ لینے جائیں تو وہ بھی آپ کو اس وقت کروڑ سے اوپر ملتا. آپ بتائیے کہ ایک عام آدمی, غریب آدمی, ایک مڈل کلاس کے لیے یہ کیسے ہے کہ اتنا پیسہ وہ سیو کر سکے, اور وہ بھی ود ان اپنی لائف اسپین کے اندر, خالی بڑھاپے میں جا کے تو اس نے نہیں بنانی چاہیے. تو یہ بجٹ گورکھ دھندا ہوگا, اور فی الحال یہ اس کو گزاریں گے کہ کسی طرح سے اس میں آئی ایم ایف سے گائیڈ لائن دے کے, اداروں سے گائیڈ لائن دے کے اس کو چلائیں گے آگے. اور اصل بجٹ آئے گا جب گورنمنٹ آئے گی, کوئی الیکشن کے بعد وہ اپنی پالیسی تب آئے گا. اچھا سر, آخری سوال, وقت بھی کم ہے اس حصے کا. سر دیکھیں, آپ نے کہا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھے بٹھانا ہوگا, اور یہ مافیاز جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. سر ہم نے گزشتہ حکومت میں دیکھا ہے کہ جو مافیا, جتنے بھی مافیاز تھے وہ حکومت بھی ان سے جو ہے نا وہ بے بس نظر آئی. انہوں نے کہا بھی یہ مافیاز ہیں, یہ تو کنٹرول میں نہیں آ رہے, قابو نہیں ہو رہے. تو ابھی تو اتنی بڑی بڑی طاقتیں سامنے آ گئی ہیں کہ جو غلط کرنے والا ہے اس کو گریبان سے پکڑا جا سکتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مافیاز کو کنٹرول کیا جائے گا؟ دیکھیے, مافیا کو کنٹرول کرنا نا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز زیادہ ایریا گین نہیں کر پاتی وہ پھر ان مافیاز کو فیول کرتی ہیں, ان کو سپورٹ دیتی ہیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, اسٹیل مل ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, اسٹیل مل کا کیا حال ہوا ہے. پوری دنیا میں اسٹیل مل جو ہے وہ ترقی کی چابی سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سکسیس کی ہے, اور ہمارے ملک کے اندر اس کا کیا حال ہوا. ہمارے ملک میں وہ خرچہ ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ لوگ نہیں چلا پاتے کیونکہ گورنمنٹ امپلائیز جو ہے کام نہیں کرتے, تو چلو اس کو بیچ دو. جب بیچنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی آگے ان کو کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی ہم تو لیبر طبقے کے جناب جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم تو نہیں جانے دیتے. اب آپ بتائیے کہ جب اس طرح پارٹیز ہیں, جب ان کو اس طرح کے مافیاز کو سپورٹ کرتی ہیں. ایگزیکٹلی شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ. معذرت کے ساتھ پروگرام میں ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. عظمیٰ آپ کا بھی بہت شکریہ. دوستو, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ جناب بشیر فاروقی صاحب ہوں گے, جن سے ہم استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں, جہاں میرے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ایک پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم حضرت, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ یہاں پہ نیلی پٹی میں جو نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو, اس پہ فون کر کے آپ اپنا سوال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں. موسٹلی جو ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں آپ کے, وہ استخارہ سے متعلق ہوتے ہیں یا شرعی اور روحانی رہنمائی سے متعلق ہوتے ہیں. تو آپ کے کچھ سوالات ہم تک پہنچ بھی چکے ہیں,
تو مطلب ان کو پروگرام میں شامل کریں گے. مگر اس سے پہلے سر نیا مہینہ جو ہے وہ اسلامی مہینہ وہ شروع ہو چکا ہوا ہے, ذی القعد. سر یہ مشکل لگتا ہے مجھے, ذرا تھوڑی رہنمائی بھی کریں کہ یہ اصل میں لفظ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یوم الجمعہ ہے اور 26 تاریخ ہے, اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان آج کراچی تشریف دار ہیں. ماشاء اللہ. آپ کے علم ہے کہ ہم سیلانی ویلفیئر جو ہے وہ ایک آج سمجھ لیجئے کہ 24 سال ہو گئے اس ادارے کو. ہماری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو روزگار پہ لگایا جائے, اور روزگار کے لیے ہم نے کوئی موقع چھوڑنا نہیں. ہم نے ایسے بھی کام کیے ہیں جس میں نقصان ہوا, کامیاب بھی نہیں ہوئے, ایسے بھی ہوئے بات, لیکن ہماری نیت اچھی تھی. تو اب میں نے آج سے 2-3 دن پہلے گورنر سندھ سے کہا تھا کہ آپ جب وزیر اعظم آئے تو مجھ سے ملاقات کروائیے گا, تاکہ میں ان کو کہوں گا کہ ہم نے جو ترکی میں کام شروع کیا ہے لوگوں کو بھیجنے کا, اب ہمارے پاس لوگوں کا ایک تاتا بن گیا ہے کہ بھائی آپ کیسے بھیجو گے, کیا طریقہ ہے. تو اختیارات ان کے پاس ہیں. تو میں کہوں گا کہ آج ویسے مجھے بلایا تو گیا ہے, لیکن وہ اپنے پروگرام بلایا گیا ہے, اور پروگرام میں تو 100-200 آدمی ہوگی, مجھ سے کیسے بات ہوگی. لیکن بہرحال پھر بھی کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب, پاکستان کی حالت بہت پتلی ہے, بہت خراب ہے, بہت خراب ہے. کبھی ایسے حالت نہیں تھے پاکستان کے, اور آپ خود تاجر ہیں, آپ کے بڑے بھائی تاجر ہیں, آپ کو اس کا شدت سے احساس بھی ہوگا. یہ ایک موقع ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ترکی بھیج سکتے ہیں, بہت بڑی تعداد بھیج سکتے ہیں. ہم نے تو لاکھ کی بات کی ہے. آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے سر, آپ خالی ہمیں موقع دیں, اور یہ موقع کا ہوگا جب آپ ان سے بات کریں گے, طیب صاحب سے بات کریں گے, وہاں کے صدر سے بات کریں گے. آپ سے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو میں آج اگرچہ آپ کے پاس آؤں گا, وزیر اعلیٰ ہاؤس نے مجھے بلایا تو گیا ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اتنے بڑے رش میں میری ملاقات ہو سکے انشاءاللہ. تو میں نے چاہا کہ چلو میں آپ کو بذریعہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے مطلع کر دوں کہ چلو ملاقات ہو نہ ہو, مگر آپ جہاں بھی ہوں مہربانی کر کے پاکستان کے لیے سوچتے تھے ہیں, اور سوچیں اللہ ہماری مدد فرمائے. آپ کے منہ پر ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ اس مہینے کو صحیح طرح پڑھ ہی نہیں سکتے, ہمیں بھی دقت ہوتی ہے. یہ ہے ذی قعدہ, بیٹھ جانے والا کا مہینہ, بیٹھ جانے والوں کا مہینہ. قعدہ کہتے قعدہ, قعدہ آخرہ, تو ذی قعدہ بیٹھ جانے والے کا مہینہ. یہ حرمت والا مہینہ, برکت والا, شرافت والا, نعمت والا, عزت والا, دعاؤں قبولیت والا مہینہ. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اہل ایمان کسی قدر نہیں کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے تو دور جہل تھا نا. آپ حیران ہو جائیں گے, اس وقت بھی لوگوں کا اتنا نظریہ تھا حرمت والے مہینوں پر کہ اگر ان کا کٹر سے کٹر دشمن ہو نا, جس کو مارنا چاہتے تھے, اور یہ چاند نظر آ جاتا نا تو تلوار پھینک دیتے تھے کہ نہیں اس میں نہیں مارنا. سزا نہیں دیتے تھے اس مہینے میں, جو ہے مطلب جنگ نہیں کرتے تھے, نہیں اپنے آپ کو باندھ دیتے تھے. باندھ کتنا انہوں نے اپنے آپ کو اس مہینے کی عزت سے دو چار کیا تھا, اور آپ اور میں پتہ ہی نہیں. آج اس کی 5 تاریخ ہے اللہ. تو بہرحال اس مہینے کا وظیفہ جو ہے نا وہ ہم نے دیا ہے ہر نماز کے بعد, یا حمیدو یا مجیدو. یہ وہ 2 نام ہے جو ہر نمازی ہر نماز پڑھتا ہے, انکا حمید مجید. تو یہ وہ وظیفہ ہے, یا حمیدو یا مجیدو. یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کے ہر نماز پڑھنے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 5 تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور فرمایا جس نے 3 روزے رکھے مہینے میں, اور یہ حرمت والے میں, تو 900 سال کی نیکی کا ثواب ملے گا. اور ویسے بھی 3 روزے مہینے میں رکھنے سے انسان جب قیامت کے دن جائے گا تو ایسا ہوگا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی دن بغیر روزے کا گزارا ہی نہیں. اتنا بڑا فیضان ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق. سبحان اللہ. اچھا, آپ نے کہا کہ یہ وہ حرمت والا مہینہ ہے کہ قبل اسلام بھی لوگ اپنی لڑائیاں جھگڑے بھول جاتے تھے, چھوڑ دیتے تھے اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے. تو بشیر صاحب ہمیں تو مطلب اپنے گریبان میں ہم لوگ دیکھیں بحیثیت پاکستانی تو ڈوم بھرنا چاہیے ہمیں کہ کس طرح یہ مطلب سیاسی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی ہماری. اس کے علاوہ ہماری اپنے اگر انڈیویجولی بھی دیکھا جائے تو ہماری اپنی لڑائیاں, ساس بہو کی لڑائیاں, بھائیوں کی لڑائیاں, دفتروں میں لڑائیاں. کون سا گھر ہے جو لڑائی خالی ہے؟ کون سا گھر ہے؟ وہ ایک ایسا گھر ہے جس میں جو ہے نا مطلب لڑائی نہیں ہو رہی, وہ قبر ہے. اللہ قسم سے
اچھا ویسے اگر جو گھروں کی لڑائیاں ہوں، بہت سارے ہمارے کالرز کو بھی شکایت ہوتی ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے روحانی طور پہ کس طرح؟ روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں لڑائی ہوگی اس گھر سے رزق بھاگے گا. اچھا. ہاں رزق جائے گا. اور لڑائی کا سب سے بڑا توڑ جو ہے نا وہ رسول پاک کے ارشاد ہے کہ من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اگر شوہر غصے میں بیوی چپ ہو جائے، بیوی غصے میں شوہر غصے، بڑا بھائی غصے میں چھوٹا بھائی غصے، اسے چھوٹے بڑے کو نہ دیکھا جائے تو چپ ہو جائے تو لڑائی ختم ہو جائے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے غصہ جو آگ ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا جائے. آپ کو غصہ آیا فوراً آپ نے پانی منہ پہ ڈال لیا یا وضو کر لیا، آپ کھڑے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو لیٹ جائیں. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ اور میں ذکر کرنا چاہوں گا، جب بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں ایک ہم جملہ سنتے ہیں کہ بھئی میں کیوں چپ ہو جاؤں، میں تو حق پہ ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں کیسے چپ ہو جاؤں، وہ چپ ہو جائے. تو اس طرح کی صورتحال ایک واقعہ یہ ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کے درمیان معاملہ چلا تھا. تو ایک صحابی جو تھے وہ بالکل بے قصور تھے، تو دوسرے ان پر جو نا وہ کچھ کر رہے تھے، تو کچھ کر رہے تھے تو وہ جو انہوں نے جیسے بولا شروع کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے چلے گئے. تو جب بعد میں انہوں نے سرکار سے فریاد کی یا رسول اللہ میں تو حق پہ تھا، آپ نے مطلب مجھے میری بات کے وقت کیوں چلے گئے؟ تو کہا جب تک وہ آپ کے خلاف بات کر رہے تھے اس وقت تک فرشتہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ آپ کا غلام حق پر ہے، تو میں اس کی سن تو رہا تھا مگر حمایت میں تیرے تھا. تو پتہ چلا کہ جب آدمی حق پر ہوتا ہے نا تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا انتظار ہی نہیں ہوتا. تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ہاں یقین مانو اگر آپ کا بیٹا بھی آپ سے جھگڑا کرو نا چپ ہو جاؤ، آپ کی بیوی چپ ہو جاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ رسول پاک کے ماننے والے ہو نا تو ماننے والے بنو یار، بس ختم. اللہ سبحان اللہ، ماننے والے بن جاؤ، جیت جاؤ گے. ورنہ تو ساری ذلتیں نہ ماننے میں ہے نا. آج آپ کو پوری دنیا میں کیوں لوگ برا سمجھتے ہیں مسلمانوں کو؟ کسی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی بھی مطلب اخلاقیات نہیں ہے، اور وہ گورے جن کے پاس اسلام بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اخلاقیات کے ذریعے سب کچھ کر لیا. حالانکہ وہ شراب بدکاریاں سب کچھ کرتے ہیں، وہ اس کو کوئی دیکھتے نہیں ہے. وہ جن کی زندگی جانور جیسی ہے لیکن پھر بھی لوگ ان کو عزت دیتے ہیں. اچھا بشیر صاحب ایک سوال جو گزشتہ کچھ پروگرامز میں ہم شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کر نہیں پاتے. دیکھیں ہم لوگ جس طرح دوسری زبانوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ہم انگریزی کا کوئی لفظ اگر غلط بولتے ہیں نا تو اس کو صحیح کرنے کی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بھئی نہیں یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، کہیں ہم وہ کم پڑھے لکھے نہ لگیں. تو نماز میں ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، اس کے تلفظ کے بارے میں ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری زبان نہیں ہے تو اٹس اوکے، خیر ہے. تو اس بارے میں کیا حکم ہے، ذرا اس پہ روشنی فرمائیں. زبان تو انگریزی آپ کی نہیں ہے، وہی ہماری نہیں ہے مگر فکر ہوتی ہے. اس پہ تو بھائی اتنا سخت مسئلہ ہے کہ اگر آپ قل هو اللہ احد کی جگہ پہ یہ قل جو ہے کاف والا ہے. کون سا؟ دو نقطے والا کاف ہے. کاف اور قاف. قاف اور کاف، قاف اور کاف. ایک کتاب والا کاف ہوتا ہے، ہاں جی جی جی، اور ایک ہوتا ہے قلم والا. قلم والا. اگر آپ نے کتاب والے کاف سے پڑھا تو آپ فرمایا قل هو اللہ احد، تو اس کے مطلب کھا جاؤ اللہ ہے کہ، کھا جاؤ اللہ ہے کہ، مطلب ہی چینج ہو گیا. اور قل هو اللہ احد پڑھا تو آپ نے کہا کہ کہو اللہ ہے کہ. قل کے معنی کہو اور کل کے معنی ہے کہ کھاؤ، کلو وشربو. تو چھوٹے کاف سے اگر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تو یہ یہاں سے نکلتا قل هو اللہ، یہاں سے نکلتا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اور وہ کاف بڑا آسان نکلتا ہے. اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو یہ یہاں سے نکلتا ہے. تو یہ کہ یہ وہ زبانوں میں اگر میں نے اسکول کو سکول کر دی کہ پڑھ لیا تو ٹینشن نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. اس میں تو نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا ہاں، کیونکہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے مدنی چینل پر تو باقاعدہ یہ ایک لفظ جو ہے بچوں کو نہیں ہر ایک کو پڑھایا جاتا ہے. تو آپ مدنی چینل میں ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے مرد حضرات اپنے گھر کے قریب کسی قاری صاحب سے بیٹھ کر یہ کم از کم قاعدہ پڑھ لیں، قاعدہ رحمانی پڑھ لیں، رحمانی قاعدہ پڑھ لیں.
रहमानी कायदा पढ़ लें, रहमानी कायदा पढ़ेंगे तो आप वाली से लेकर ये तक कम से कम अल्फाज अदा करने की तमीज़ हो जाएगी। सही। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे कुछ दोस्तों ने ये कायदा पढ़ने की क्लास जो है ना वो शुरू की है कारी साहब से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उसमें कुछ हमारे दोस्तों में से एक दोस्त थे, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं ये कायदा पढ़ चुका हुआ हूँ, बचपन में पढ़ लिया, ये आता है हमें, ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप कोई और बात करें, आप कोई मसले पे बात करें। तो वो ये भी एक थॉट जो है ना। सर हमारे पास ऑनलाइन कुरान पढ़, सैलानी का ऑनलाइन कुरान शरीफ है, तो आप घर पढ़ लें, घर में कायदा में कम से कम एक आदमी ना लगा दें। अब तो आपके पास मोबाइल है, आप घर पे बैठ के इनके साथ ऑनलाइन पढ़ ले कुरान शरीफ, और हर चीज़ ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन आप घर पे खाना मंगा लेते हैं, तो अल्लाह ताला की किताब अगर पढ़ लें तो ठीक है, पूरा कुरान नहीं पढ़े, सिर्फ कायदा तो पढ़ लें। जो नमाज पढ़ रहे उसमें तो सूरह इखलास है, सूरह फलक है, सूरह नास है, जो वो तो बस सही हो जाए, अत्तहियात तो सही हो जाए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा सही हो जाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अलिफ भी अलग है, ऐन भी अलग है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो ये पढ़ना तो सीख जाए, कुछ तो सीख जाए। बिल्कुल सही बात है। जितनी कम से कम ज़रूरत है हमें वो तो सबसे पहले हम सीधा करने काम आएगी। हाँ बेशक बेशक। हो गए, काफ़ी वक्त ले लिया। मुझे पता है कि नाज़रीन जिन्होंने सवालात भेजे हुए हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे, तो हम उनके सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। पेशावर से हमें बुशरा साहिबा ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि वो बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, इस्तिखारा भी इन्होंने करवाना है और रहनुमाई भी चाहिए इन्हें। नहीं, वजह तो कुछ भी नहीं है, या मालिक हो या मालिक हो या मालिक 90 मरतबा नमाज़ पर पढ़े, अल्लाह ने चाहा तो रिस्क के दरवाज़े खुल जाएंगे। आज जुमे का दिन है, हदीस पाक से साबित है कि जो शख्स जुमे के दिन 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देता है। और कोशिश करें कि पूरी दुनिया के लोग ये कोशिश करें कि जुम्मे के दिन मर्द हज़रात असर की नमाज से लेकर मगरिब तक मस्जिद में बैठकर नफली इत्काफ करके या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़े, और जब मगरिब वक्त करीब आए तो दुआ मांगे। ख़वातीन घर में ये काम करें, अल्लाह ताला सबके बेड़े पार कर देगा। शफ़क़त साहिबा ने मैं पेशावर से रब्ता किया, उनके साहबज़ादे जिनका नाम है तैमूर, उनके लिए एक रिश्ता आया हुआ है दोहा का, तो वो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं। दुनिया का एक महंगा तरीन शहर है ये। उन्होंने कहा कि इस्तिखारे में बताया कि इजाज़त आ रही है। दुआ महंगा शहर नहीं, दुनिया का मालदार तरीन शहर, मालदार तरीन इस्तिखार भी इजाज़त आ रही है। इजाज़त आ रही है, चले जी, अल्लाह खैर। इशारा यही है। कराची से हमें सारा साहिबा ने रब्ता किया। अच्छा, इन्होंने बड़ा एक अच्छा सवाल किया। इन्होंने कहा कि ये नमाज की पाबंदी के हवाले से पूछना चाहती हैं। अच्छा, इनको शिकायत ये है कि इनका नमाज में इबादत में दिल नहीं लग रहा है, तो कुछ ऐसा बताएं कि मैं पाबंदी के साथ नमाज अदा कर सकूँ और इबादत कर सकूँ। पाबंदी तो करनी पड़ेगी, उस पर तो आपकी कोई माफ़ी है ही नहीं। अलबत्ता दिल लगाने के लिए या हमीदो या हमीदो या हमीदो दिन में 4-5 मरतबा 90 मरतबा पढ़कर पानी के गिलास में दम करके वो पानी पी लें, जो आपके हलक में जाएगा तो हमीद के माने तारीफ़ की हुई ज़ात, इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज ऐसी हो जाएगी कि आपका दिल कहेगा मेरी नमाज वाकई काबिल तारीफ़ है। माशाल्लाह। ओके, तो हमें एक खातून ने रब्ता किया, तो उन्होंने अपना शहर का नाम नहीं बताया, अपनी बेटी का नाम बताया था, और वो भी उन्होंने कहा कि आपने स्क्रीन पे नहीं लेना। ठीक है जी। 5 महीने पहले इनकी बेटी की शादी हुई है, और इन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने उन्हें इतना तंग किया कि अब वो वापस घर आ गई है। तो इस्तिखारा करके बताएं कि क्या बच्ची को वापस भेजना चाहिए या बस ख़त्म कर दें हम लोग, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में। नहीं, वजीफ़ा तो ये है कि रोज़ाना फजर की नमाज में दोनों माँ बेटियाँ या रहीम हो या रहीम हो या रहीम 555 मरतबा पढ़ें, और आज जुम्मे के दिन असर से लेकर मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ें। जब गुरूब आफ्ताब करीब आए तो आंसू से रोएं, तौबा करें और फिर दुआ मांगें। इस्तिखारा का जवाब ये कि इनको अपने शोहर के पास भेज दिया जाए। भेज दिया जाए, ठीक, इंशाअल्लाह। अभी कुछ देर इन्हें सब्र करना चाहिए कि बस सब्र अच्छे कामों में थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, बस जल्दबाजी जल्दी से नमाज का सब्र करो, नहीं बिल्कुल। लाहौर से गजाला साहबा ने हमें रब्ता किया। इन्होंने कहा कि उम्रे के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रही थी, 60,000 रुपये इनके पास जमा हुए हैं, और अब इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये उम्रे पे नहीं जा सकेंगी। तो क्या करें, इस रकम का वो ख़ुद इस्तेमाल कर लें या किसी को दे दें? नहीं, किसी के भी काम नहीं आ सकता। उम्रा तो 3 लाख रुपए का हो गया भाई, ये इस्तेमाल करें भले, या अल्लाह के राह में देना चाहे दे दे। या कोई उम्रे पे जा रहा हो तो उसकी मर्जी है, लेकिन ये तो कोई नफिल अमल है ना। मन्नत तो मानी नहीं थी उन्होंने, बस नियत की थी कि मैं उम्रे में जा रही हूँ। तो 60,000 की तो कोई औकात ही नहीं है ना, हमारी तो करेंसी को तबाह कर दिया ना हमारे बड़ों ने। सही बात है, ठीक है, तो इस्तेमाल कर लें।
अच्छा दोनों फैसला इख्तियार इस्तेमाल करे, अल्लाह कह दे तो कौन मना कर सकता है। हाँ बहुत अच्छी सही बात है, है। बिल्कुल ठीक। फैसलाबाद से एक खातून ने हमें रब्ता किया जिन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा है। बेटे का नाम है मतीन हैदर। अच्छा, ये बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं। इन्होंने कहा है कि एक तो वजीफ़ा बताएं कि इससे नौकरी मिलने वाला जो अमल है ये आसान हो जाए, और दूसरा इस्तिखारा करके बताएं कि कोई रुकावट वगैरह तो नहीं है। रुकावट तो नहीं है। जो इस महीने का निसाब है, मैं कहूँगा डायरेक्टर साहब को दिखा दे स्क्रीन पर। आप भी, आपके बेटे भी, हो सके तो आपके शोहर भी हर नमाज के बाद या हमीदो या मजीदो या हमीदो या मजीदो 100 मतलब पढ़ें। सिर्फ 5 मिनट में पढ़ लेंगे, इससे भी कम पढ़ लगेगा। इस तरह रोज़ाना 5 तस्बीह दूसरी पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पूरे महीने 3 नफिल रोज़े रखें, अल्लाह ने चाहा तो आपके सारे काम हो जाएंगे। वैसे ये महीना दुआ कबूल होने का महीना है, बहुत बड़ा महीना है, बहुत असर वाला महीना है। तो इसमें बड़ी बरकत है, बस बरकत लेने वाला चाहिए। बिल्कुल सही। फिर एक खातून ने कराची से में रब्ता किया। इन्होंने कहा कि अलमारी से, इनके घर की अलमारी से 50,000 रुपये गायब हुए हैं। इन्होंने कहा कि मुझे किसी पे शक भी नहीं है, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। नहीं, मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। आप दर दर रखोगे या खालिको या खालिको या खालिको की 50 तस्बीह पढ़े रोज़ की, 5000 मरतबा पढ़े, सवाब भी बहुत सारा मिल जाएगा और चीज़ मिल जाएगी, टेंशन ना लें इंशाअल्लाह। कराची से हमें फरहाना साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि ये इनको माली मसाइल का सामना है और कर्ज़ में भी डूबते जा रहे हैं, तो रहनुमाई फरमाएं। बाद फजर 6 तस्बीह पढ़नी होती हैं, जिससे इंसान अल्हम्दुलिल्लाह सवाब भी पाता है और मालदार हो जाता है। वो 6 तस्बीह कौन सी हैं? 3 तस्बीह होती है तस्बीह शरीफ की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुर्शिद की किताब में तरीका लिखा हुआ है। फजर के बाद ये 3 तस्बीह पहले बिस्मिल्लाह शरीफ की पढ़ लें, फिर 3 तस्बीह पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 तस्बीह पढ़ें, सवाब भी बहुत मिलेगा इंशाअल्लाह, और बहुत जल्दी दोनों मसले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और सब इस पर अमल करें। तो जी प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया कि वक्त कम है और सवालात हमारे पास ज़्यादा हैं, तो ओके आगे बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा साहब ने फैसलाबाद से हमें फ़ोन किया था। इन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने रब्ता किया था, तो इन्होंने वो सुन नहीं सके, तो इन्होंने दरख्वास्त की दोबारा सवाल मेरा शामिल कर लें। इनकी साहबजादी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एक बैंक में, और उनको एक यूनिवर्सिटी से लेक्चरर की ऑफ़र भी हुई है। तो ये ख़ुद तो ये चाहते हैं कि बेटी जो है लेक्चरर की जॉब कर ले, क्योंकि वो जल्दी घर आ जाएगी वापस। तो इस्तिखारा करके बताएं कि इनका यहाँ पे नौकरी करना बेहतर है। ठीक है, ओके। नरगिस साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया है। इन्होंने कहा कि रमज़ान के बाद से ये अभी तक बीमार हैं, क्या वजह है? कोई इस्तिखारा करके वजह कुछ भी नहीं है। हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ लिया करें और पानी में दम करके पानी पी लिया करें। हो सके तो सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची में ख़त लिख कर अपना इलाज मंगवा लें। ठीक। फैसलाबाद से ज़िले हुमा साहिबा ने मेरा रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बीमार रहती हैं, स्पेशली जब घर में होती हैं तो तब इनको ये शिकायत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा वहम भी करती हैं, घर से जब बाहर जाती हैं तो ठीक हो जाती हैं, और इनको बुरे ख्वाब भी आते हैं। वो तो एक बकौला है, बस सच्चा है झूठा के वहम का इलाज था कि मुल्कवान के पास भी नहीं था, हालांकि उनके पास इलाज था। तो बड़ी अजीब स्थिति है। देखिए बहन, कुछ भी नहीं है ज़िले साहिबा, अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे। बस आप भी सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ के जो है पानी में दम करके पानी पी लिया करें। अगर आप चाहते हैं कोई इलाज चाहिए तो सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते में ख़त लिखें, मैं आपको इलाज दिला दूँगा इंशाअल्लाह। सही। इन्होंने अपनी बेटी के से मतलब भी पूछा है कि उन्होंने BS किया है और वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं काम के लिए, तो क्या इजाज़त आ रही है? नहीं, इस्तिखारे में इजाज़त नहीं आ रही। नहीं आ रही, इनके उन्हें मुल्क में ही काम करना चाहिए। अच्छा, आसमा साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया है। इन्होंने कहा कि घर की चीज़ें और कैश वगैरह जो है वो गायब हो जाता है, इस्तिखारा करके बताएं कहाँ जाता है, क्या मामला है ये? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद, इसका खुलासा ये है कि जिस तरह इंसान चोरी करते हैं, जिन्नात भी चोरी करते हैं। इंसानों की चोरी करता रोकने के लिए ताला चाबी चाहिए, और जिन्नात की चोरी के रोकने के लिए तस्मीह शरीफ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के रखें। कोई चीज़ भी रखें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रखें। दरवाज़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बंद करें, कि दराज बंद करें बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, तो इंशाअल्लाह फिर शैतान खोल नहीं सकेंगे और पैसे ज़ाया नहीं होंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ का विज़्र करें, इंशाअल्लाह बड़ा करूँ। आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर रात को सोने से पहले, सुबह शाम और रात को 3-3 कुल पढ़ लें। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास फजर से पहले पढ़ लें, इसी तरह असर से पहले पढ़ लें, इसी तरह रात को सोते बिस्तर पढ़ लें, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई खोई हुई चीज़ ढूंढने के लिए वैसे क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, एक तो ये या खाली को वजीफ़ा भी, दूसरा ये है कि या जामिओ या जामिओ, और जो दुआ ख़ास है जो हम पढ़ते हैं वो दुआ हर शख्स नहीं या पढ़ सकेगा। या जामियन नास लियौमिल ला रैब फ़ीह
انک لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالۃ. یہ دعا حدیثوں میں موجود ہے. بہت بہت مؤثر دعا, اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن جب بھی دعا پڑھتے ہیں نا, اس سے یہ چیز مل جاتی ہے. یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالۃ. جمع کر دے میرے اور میرے درمیان جو میری چیز گم ہو گئی ہے. اجمع بینی و بین الضالۃ. صحیح. اچھا, اگر منگا لے دعا مجھ سے میں خط بھیجا دوں گا. بلکہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس کو چلا بھی دیں گے, یہ دکھا بھی دیں گے ناظرین کو. دیکھنے سے تھوڑی باتوں کو یاد رہے گی. ہاں یہ بھی ہے, ہم اپنے پیج پہ اپلوڈ کر دیں گے. یہ صحیح ہے, آپ منگا لیجیے گا بس. صحیح. اچھا, نیلم صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 11 برس ہو گئے ہیں. 5 دفعہ مس کیریج ہوا ہے ان کا. 3 دفعہ تو مس کیریج ہوا ہے جب بچہ یہ 5ویں مہینے میں تھی, اور 2 دفعہ ہوا ہے جب 8واں مہینہ چل رہا تھا تقریباً. تو ابھی یہ اس وجہ سے پریشان بھی ہیں, تو رہنمائی فرمائیں. 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے. یا رقیب ہو یا مجیب ہو. یہ رقیب کے معنی نگہبان اور مجیب کے معنی قبول کرنے والا. تو یہ چلتے پھرتے اٹھتے جن دنوں میں امید ہو نا, اس کو بہت ورد کریں. یا رقیب ہو یا مجیب ہو, یا رقیب ہو یا مجیب ہو, یا رقیب ہو یا مجیب ہو. دوسرا, سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب بھی میرے آقا نے ان کی امید کے دن ہوتے تھے تو تعویذ عطا فرماتے تھے. وہ تعویذ آج تک روایت میں موجود ہے. ہم الحمدللہ وہ تعویذ بھجوا دیں گے ان کو. جب بھی امید ہو پہن لیں, انشاءاللہ 9 مہینے پوری بھی ہو جائیں گے خیر سے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اولاد جیسی دولت دے دے گا انشاءاللہ. اسلام آباد سے طوبہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جب سے یہ عمرہ کر کے آئی ہیں بیمار ہیں. اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا یہ اپنے شوہر کے پاس آسٹریلیا جانا چاہتی ہیں, تو کیا ان کا ویزا لگ جائے گا؟ جی, اس کا تو اجازت آ رہی ہے. شوہر میں چلی جائیں. ویزا لگانے کے لیے وظیفہ بڑا آسان ہے, لیکن کرنا پڑے گا. وہ ہے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب کی 5 تسبیح پڑھنی ہوگی. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی یا مسبب الاسباب. تسبیح پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں اور پڑھتے رہیں یا مسبب الاسباب 5 تسبیح. اور اس کے ساتھ آج جمعے کا دن ہے, خاص کر کے آپ عصر سے مغرب اعتکاف کریں, اپنے گھر میں بیٹھ کے نفلی اعتکاف کریں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ شفا دے. آپ جب سے عمرے سے آئی ہیں کوئی وجہ نہیں ہے, ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آپ زمزم لے کر آئیے, زمزم پیتے رہے. زمزم سے بڑی کیا شفا ہو سکتی ہے. حدیث پاک میں زمزم پیتے وقت زمزم اس کے لیے جس کے لیے یہ پیا جائے, جو مقصد کے لیے پیا جائے. سبحان اللہ. دعا بھی یہی ہے, اللہم انی اسألک. یا بھی ذہن میں نہیں آ رہی دعا. اچھا, بلقیس صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا ہے. وقت ہمارے پاس کم ہی ہے. انہوں نے, ان کا بیٹا جو ہے نیٹ ورکنگ کا کام کرتا ہے, تو فیلڈ کا کام ہے, تو وہ اس کو زیادہ تر جاب ملتی ہے قبرستان کے ارد گرد جو پول وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر انہیں ایسا کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ چاہتی ہیں کہ اس کی نوکری بدل جائے. تو دعا یہ تھی, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما, وسیع رزق عطا فرما, اور شفا من کل داء, ہر بیمار شفا عطا ہو. تو اگر آپ کو یہ دعا اردو عربی نہیں پڑھا تو یوں کہ یا اللہ نفع والا علم عطا فرما, برکت والی روزی عطا فرما, اور جو ہے ہر بیمار شفا عطا فرما. یہ کہہ کے کھڑے کھڑے بلڈ پی لیا کرے, انشاءاللہ مسئلہ ہو جائے گا. بقیہ یہ کہ جو ہے نا وہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھی روزی کرتے. بس کثرت سے پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ. آمین ثم آمین. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. سر میں آپ سے درخواست کروں گا کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ ہمیں رخصت کریں. انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ جنہوں نے بھی آج ہم سے سوالات کیے, آخر میں جو ہمارے بچے کے لیے سوال ہوا ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ہم سب بھی تیری بارگاہ میں دعائیں کریں, وظائف پڑھیں, ثواب کمائیں, تاکہ مسئلے بھی ہمارے حل ہو جائیں اور ہمارے لیے نیکیاں بھی لکھی جائیں. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما, وطن عزیز کا بھلا فرما, وطن عزیز کی خیر فرما, وطن عزیز صبح قیامت تک سلامت رہے, دہشت گردی تخریب کاری کا خاتمہ ہو جائے, بھوک اور افراد خاتمہ ہو جائے. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.